مکہ کی پہاڑی پر ایک شخص کھڑے ہوئے۔ نیچے مکہ کے تمام لوگ جمع تھے۔ سب کی نظریں اس شخص پر تھی اور وہ پھر ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب سن کر ہر شخص خاموش ہو گیا۔ لیکن آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو ایک جگہ کیوں بلایا تھا؟ کیا آپ انہیں کسی تجارت کے بارے میں بتانے والے تھے، یا کسی جنگ کی خبر دینے والے تھے، اور یا پھر ایک ایسا پیغام دینے والے تھے جو مکہ کے لوگوں کی پوری زندگی بدلنے والا تھا؟ اور سب سے انٹرسٹنگ بات، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی قریبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کا ری ایکشن کیا تھا؟ آج ڈے 7 میں ہم اس واقعے کو لے کر جائیں گے جب اسلام کی دعوت ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو ربیع الاول سیریز ڈے 7۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈے 6 میں ہم نے جانا تھا کہ اسلام کے شروعاتی دور میں کچھ خاص لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی۔ سیدہ خدیجہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر اور دوسرے صحابہ نے بھی اسلام قبول کیا۔ لیکن اب ایک نیا مرحلہ آنے والا تھا۔ ابھی تک دعوت کا دائرہ بہت محدود تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو وارن کرنے کا اور دعوت دینے کا حکم تھا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو جمع کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو پکارا۔ لوگ جمع ہونے لگے کیونکہ مکہ کے لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی جانتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے تو تم کیا میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، میں نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ذرا سوچئے، مکہ کے لوگوں کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی تھی۔ They trust him because they knew his character۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی طرف بلایا، یعنی جس شخص کو کل تک لوگ الامین کہہ رہے تھے، آج وہی شخص انہیں اللہ کا پیغام سن رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بہت ہی سیدھا تھا۔ اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ ہی کو مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اپنی زندگی کو ظلم اور برائی سے دور کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف دنیا کی کامیابی کی طرف نہیں بلا رہے تھے، بلکہ آخرت کی کامیابی کی طرف بھی بلا رہے تھے۔ اور یہاں اسلام کی بنیادی پیغام ہے، ایک اللہ، ایک رب اور اس کی اطاعت۔ سمپل میسج بٹ لائف چینجنگ میسج۔ لیکن ہر کسی نے اس پیغام کو خوشی سے قبول نہیں کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی باتیں کہی، اور اسی موقع سے متعلق سورہ المقصد نازل ہوئی۔ سوچئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر اپنے ہی لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے کے بجائے مخالفت کر رہے ہیں۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے مشکلیں بڑھنے لگی۔ جو لوگ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کہتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ اسلام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ مسلمانوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم کیا گیا اور دھمکایا گیا، لیکن دیکھیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے بجائے صبر اور ہمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ہے۔ اگر آپ کسی صحیح کام پر ہیں تو ہر شخص کا آپ کو سپورٹ کرنا ضروری تو نہیں۔ ہماری زندگی میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اچھا کام شروع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ہمیں ڈسکریج کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے تم سے نہیں ہوگا، کوئی مذاق بناتا ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ اس کا کیا فائدہ۔ لیکن اگر کام اللہ کی رضا کے لیے ہے تو ہمیں لوگوں کی ہر بات سے
ٹوٹ جانا نہیں چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر رکھو، حق پر قائم رہو اور اپنا مقصد مت بھولو۔ Stay patient, stay sincere and keep going۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی خبردار کریں۔ یہ بھی ایک بہت خوبصورت سبق ہے۔ ہم اکثر دنیا کو ایڈوائس دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے گھر کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں۔ اسلام کی دعوت صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے اپنے گھر سے بھی شروع ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی پر زبردستی کریں۔ دعوت حکمت ہے، نرمی سے، اچھے اخلاق کے ساتھ ہونی چاہیے۔ Your character can sometimes speak louder than your words۔ لیکن اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ میں اور زیادہ لوگوں تک پہنچنے والی تھی، اور جیسے جیسے لوگ اسلام کی طرف آنے لگے ویسے ویسے مخالفت اور بھی بڑھنے لگی تھی۔ لیکن کیا مکہ کے سب سے طاقتور لوگ چپ رہنے والے تھے؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا کیا کیا، اور مسلمانوں پر ظلم کا وہ دور کیسے شروع ہوا جسے سن کر آج بھی دل بھر آتا ہے۔ یہ ہم ڈے 8 میں جانیں گے، سو ڈونٹ مس نیکسٹ ایپیسوڈ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی مشکلیں آئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنا سفر نہیں روکا۔ آج ہماری زندگی میں بھی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی لوگ ہماری بات نہیں سمجھتے، کبھی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی ہم خود تھک جاتے ہیں۔ لیکن سیرت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکل وقت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ کبھی کبھی مشکل وقت ہمیں اللہ کے سب سے قریب لے جانے آتی ہے۔ تو اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی چل رہی ہو، تو اگر آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا کا جواب نہیں آ رہا، تو امید مت چھوڑیے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر کرنا ہار جانا نہیں ہوتا۔ صبر کا مطلب ہے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی کوشش جاری رکھنا۔ آج کے ڈے 7 میں ہم نے جانا کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو کھلے طور پر اللہ کی طرف بلایا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مخالفت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میں ملوں گی آپ سے ڈے 8 میں انشاءاللہ ایک نئے واقعہ، ایک نیا سبق اور ایک نئے سفر کے ساتھ۔ تب تک درود پڑھتے رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ملوں گی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔